سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس دهم را می‌خوانیم. درس دهم امروز ما چند سخن از سعد میں باشد. حضرت سعد شیرازی فرماتے ہیں کہ ان کی یہ چند حکایات ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دو کس رنج بیہودے بردند، دو افراد ہیں، دو اشخاص ہیں، دو لوگ ہیں جنہوں نے نقصان اٹھایا، و سعی بی فائدہ کردان، اور انہوں نے جو کوشش کی سعی کی ان کی یہ بے فائدہ رہی، کوئی ان کو فائدہ مند نہ ہوئی، نہ ہی فائدہ دیا ان کو یہ چیزیں، یہ جو انہوں نے کوشش کی، یہ جو کام انجام دیا ان کا یہ بے فائدہ ہوا، نقصان اٹھانا پڑا۔ کون کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں یکیان کے اندوخت و نخورد۔ فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص جس نے ذخیرہ اندوزی کی، ذخیرہ کیا چیزوں کو، ذخیرہ کیا اپنے مال کو، ولی نہ خود، لیکن اس کو استعمال نہ کیا۔ وہ ذخیرہ اندوزی کرتا گیا، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ زمین ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ شخص ذخیرہ کرتا رہا لیکن اس سے استفادہ نہ کیا۔ صاف ظاہر ہے زندگی ہے، ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اس کا یہ جو چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں وہ یہیں پہ رہ گئیں۔ کہتے ہیں ایک تو ذخیرہ اندوزی کرنے والا جس نے ذخیرہ اندوزی کی لیکن اس سے استفادہ نہیں کیا، اور دوسرا کون سا ہے؟ کہتے ہیں ودیگران کے اموخت و نکرد۔ کہتے ہیں کہ ایک اور شخص وہ ہے کہ جس نے سیکھ تو لیا، چاہے علم ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اس کو اپنے پاس لے لیا، علم حاصل کر لیا، و نکرد، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ کہتے ہیں ایک تو بے عملہ ہو گیا اور ایک ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہوگا، یہ دونوں نقصان میں چلے گئے۔ ان کی یہ جو کوشش تھی ذخیرہ اندوزی کی، ان کی جو کوشش تھی ایک چیز یا علم حاصل کرنے کی، لیکن اس سے استفادہ نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، ان کا یہ کام ان دو افراد کا بے فائدہ ہو گیا، نقصان میں چلے گیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ علم چندان کے بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نہ جانی۔ کہتے ہیں کہ جتنا بھی تم پڑھائی کر لو، چاہے لائبریریاں کھا جاؤ، پڑھ کے اپنے دن رات 24 گھنٹے پڑھ لو، ذہن کو اپنے یہ سارا علم اس میں ڈال دو، کہتے ہیں کیونکہ تو نے اس علم پر عمل نہیں کیا تو پھر در حقیقت تم نادان ہو، کہ وہ تھوڑا سا علم جس پر آپ نے عمل کیا اس پورے زندگی کے علم سے بہتر ہے کہ جس پہ آپ نے عمل نہیں کیا، تو آپ نادان ہو۔ جتنا بھی آپ پڑھے ہو اور پڑھ رہے ہو اس پہ اگر عمل نہیں کیا تو نادان ہو۔ مزید فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیرا گفتند کہ کسی نے ان سے پوچھا حضرت سعد شیرازی سے کہ عالم بھی عمل بچے مانت، کہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے کہ میں عالم فاضل ہوں، میں نے اتنی پڑھائی کی ہے، میں نے اتنے کتابیں چھانی ہیں، میں نے اتنا کام انجام دیا ہے، علم حاصل کیا ہے، دور دراز سے آیا ہوں، علم کا ذخیرہ میرے جسم کے اندر ہے، میرے سینے میں ہے، لیکن وہ بھی عمل ہے، وہ عمل ہی اس چیز پہ نہیں کرتا، دوسروں کو نماز کا کہتا ہے، دوسروں کو روزے کا کہتا ہے، دوسروں کو حج و زکوٰۃ کا کہتا ہے، دوسروں کو فقیر و فقراء پر اپنے جو بھی مال ہوتا ہے حلال طریقے سے جو کمایا ہوتا ہے وہ خرچ کرنے کا کہتا ہے، لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتا۔ دوسروں کو کہتا ہے کہ بھئی قربانی کیا کرو، لیکن اسی کا بیٹا اگر گھر کی بکری اٹھا کے ذبح کروا دے اور تقسیم کروا دے، کہ وہی باپ
جو عالم دین ہے، جو کہہ رہا ہے اسپیکر میں جو بھئی آپ نے کیا کرنا ہے، اس قربانی کا بہت زیادہ ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، تو وہ اتنا ثواب گنوا رہا ہے، اسی کا بیٹا جا کے قربانی کر کے آ جاتا ہے اپنے گھر کی جو جانور ہے، تو باپ آ کر ناراض ہو جاتا ہے کہ بیٹا یہ جو چیز میں نے کہی ہے دوسروں کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ عالم ہے، دوسروں کو سمجھاتا ہے کہ یہ کام انجام دو، لیکن وہ خود انجام نہیں دیتا۔ تو کہنے والے نے پوچھا کہ ساتھی سے کہ یہ اس کا کیا ہوگا، اس کا یہ عالم ہو اور بے عمل ہو، وہ کس طرح ہوگا؟ تو سادہ شیرازی فرماتے ہیں کہ گفت، انہوں نے کہا بے زنبور بھی اصل، ان کی مثال اس طرح دی کہ شہد کی مکھی ہے اور وہ شہد نہ بنا سکے، شہد سے خالی ہو، تو جب وہ شہد ہی نہیں بنا سکتی، وہ شہد ہی سے خالی ہے، تو وہ مکھی کس چیز کی شہد کی بناتے؟ وہ نام ہی کیوں رکھا گیا کہ یہ شہد کی مکھی ہے؟ جب شہد ہوگی وہ بنائے گی تب اس کا نام اصل میں پڑے گا۔ تو اگر مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ اگر گدھے پر ہی کتابیں لا دی جائیں تو وہ عالم نہیں بن سکتا، نہ ہی بنے گا۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں لقمان را گفتن، حضرت لقمان سے پوچھا گیا، ان سے بولا گیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ ادب از کے یا مختی، کہ جو آپ کے پاس ادب ہے، ادب احترام سے پیش آتے ہیں، خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، یہ جو ادب ہے یہ کن سے آپ نے سیکھا ہے؟ آپ کا استاد کون ہے؟ ادب دینے والا استاد کون ہے؟ ہمیں بتائیں، کن افراد سے، کہاں سے آپ نے سیکھا یہ ادب کرنا؟ حضرت لقمان نے فرمایا کہ گفت از بی ادبان، ہر چیزی شاندار نظر ناپسند آمد از آن پرہیز کردم۔ کہنے والے نے کہا کہ ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ تو حضرت لقمان نے کہا بی ادبوں سے میں نے سیکھا ہے۔ وہ کیسے بے ادبوں سے ادب کیسے سیکھا؟ کہنے لگے کہ کیونکہ جو بے ادب تھا انہوں نے جو کام انجام دیے جو ناپسندیدہ تھے، اچھے نہیں تھے وہ کام، ان سے میں نے پرہیزی اختیار کر لی، دوری اختیار کر لی اس سے، تو باقی کیا بچا؟ ادب ہی تو بچا جو میں نے اختیار کیا ہے۔ جب بے ادب والے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ایسا کام انجام دے رہے ہیں تو وہ میں نے کام انجام نہیں دیا، سیدھے راستے پہ چلا گیا۔ جب انہی کام کو انجام نہیں دیا تو باقی ادب والے ہی کام بچ گئے تھے، کیونکہ اگر ادب والے کام انجام دیتے تو وہ بے ادب نہ رہتے، وہ بے ادب والے کام کیے، اسی وجہ سے ادب بچ گیا جو میں نے لے لیا۔ کہنے لگے کہ مشک آن است کہ خود بھی گوید، نہ آن کے عطار بھی گوید۔ کہتے ہیں کہ جو عطر ہوتا ہے، عطر کی خوشبو ہوتی ہے، وہ انسان کو خود بخود آ جاتی ہے۔ جو عطار ہوتا ہے، جو عطر بیچنے والا ہوتا ہے، وہ اگر کہے کہ ہاں خوشبو آ رہی ہے، خوشبو نہ آئے تو کہتے ہیں وہ خوشبو ہی نہیں ہے، کہ جو انسان کو سونگھ ہی نہ جا سکے اور وہ جا کر عطار سے جا کر پوچھے کہ ہاں بھئی دیکھیں یہ خوشبو آ رہی ہے، کہ بھئی وہ بیچنے والا ہے اور عطر ہے ہی، اور خوشبو جو عطر کی ہے وہ ہے ہی ایسی کہ ہر انسان کو آتی ہے، اس کے لیے ہمیں عطار کے پاس نہیں جانا پڑتا۔ اصل جو ہوتی ہے خوشبو وہ جو ہے نا انسان خود آتی ہے۔ حکایت دیکھیں، ارابی را دیدم کہ پسرا ہمیں گفت، کہتے ہیں ایک عرب میں رہنے والا ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو کہہ رہا تھا، بیٹے کو کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ یا بنیا انک مسئول یوم القیامت ماذا اکتسبت ولا یقال بمن اکتسبت۔ ایک عرابی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھئی یعنی تھوڑا خواہاں پرسید کے عملت چیز نہ گویند کے فطرت گیست۔ اس عرابی شخص نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کل قیامت کا دن جب ہوگا
تو آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے والد گرامی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے والد گرامی کون تھے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی امام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی عالم و فاضل کسی روحانی شخص کا بیٹا بیٹی کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہ والا جو نسب ہے، نسب اور حسب کے لحاظ سے یہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، بلکہ جو چیز اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک سب سے بہترین ہے وہ تقوی الہی ہے، نیک عمل ہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ قیامت کے دن آپ کے والد گرامی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ میرا والد جو ہے نا وزیر اعظم تھا، میرا جو والد گرامی ہے وہ فلاں وزیر تھا، صدر تھا، آرمی چیف تھا، نہیں، یہ جو کام چیز اصل آئے گی یہ دنیاوی چیز میں، قیامت کے دن جو چیز آئے گی کام، چاہے وہ قبر ہو، چاہے برزخ ہو، چاہے قیامت ہو، جو چیز سوال پوچھا جائے گا اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ عمل آپ نے جو انجام دیا کیوں انجام دیا، فلاں عمل کیوں نہیں انجام دیا۔ قرآن سعدی سے چند بیت ہیں، کہتے ہیں کہ جامعی خابرہ کمی بوسند اونا از کھرم پیلے نامی شد، کہتے ہیں کہ وہ جو کعبہ کے کپڑے کو، کعبہ کے غلاف کو آپ جا کر چومتے ہیں، وہ ایک خاص جو دھاگا ہوتا ہے وہ ان سے بنا ہوا ہوتا ہے، وہ کپڑا کرم کے جو کپڑا ہوتا ہے اسی سے بنا ہوا ہوتا ہے، خاص قسم کے کپڑے سے وہ بنا ہوا آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے گرامی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے کعبہ کو مس کیا، اور کعبہ کو مس کرنے کی وجہ سے لوگ اسے چومتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ با عزیزی نشست روزی چند لا جرم ہمچو گرامی شد، کہتے ہیں کہ اگر کوئی کتنا بھی جرم والا شخص ہو، کتنا بھی گناہ گار شخص ہو، اگر وہ کسی اچھے اور بہت ہی بزرگ شخص کے ساتھ بیٹھ جائے، کسی ایسی جگہ بیٹھ جائے جو بہت ہی معزز جگہ ہو، بہت ہی بہترین جگہ ہو، تو لوگ انہیں پھر معزز جاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک عام سا کپڑا جب خانہ کعبے کو لگتا ہے تو وہ متبرک ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی شخص، دوسرے لفظ میں یہ کہوں کہ اگر کوئی گناہ گار شخص بھی اگر آ جاتا ہے مسجد میں، آ جاتا ہے خدا کے حضور، تو وہ بہت ہی معزز شخص بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جس در پہ آیا ہے وہ در ہی ایسا ہے کہ جو بے نیاز کا در ہے، جو کہ جتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ وہ اگلے بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے، پوری زندگی اگر بیٹھ کے کھائے ختم نہیں ہوتا، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ خوب کلمہ ترکیب ہے تازہ ہے، اموخت ونا کارد، یعنی علم کو حاصل کر لیا اور اس پر عمل نہ کیا، کوئی بھی چیز کو حاصل کر لیا اس پر عمل نہیں کیا۔ اعرابی جو عرب میں رہنے والا شخص ہوتا ہے، اندوخت ونا خورد، یعنی مال جمع کیا اس کو استفادہ نہیں کیا، بچے ماند، یہ کس طرح ہوگا، اس کی مثال کیسے ہوگی، چندان کے، یعنی جتنا بھی عطار جو عطر کو بیچنے والا ہوتا ہے، کرم پیلے، اس طرح عرض کیا تھا، اس سے مقصد یہ ہے کہ ابریشم کا جو کرم ابریشم ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا دھاگا ہوتا ہے، تو اس سے خانہ کعبہ غلاف وہ بنایا جاتا ہے۔ لا جرم، یعنی ناگزیر، مجبوراً، لقمان، جو حضرت لقمان حکیم تھے، مشہور ہیں، مشک خوشبو کو کہتے ہیں، نامی مشہور کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، کچھ نکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر پیشوان ہمی آیا تھا، ہمی سے مراد ہے یعنی ہمی گفت، یعنی می گفت،
اور اس جملے میں ہمی سے مراد یعنی میر کے معنی میں استعمال ہوا. پہلے جو فارسی زبان تھی اس میں ہمی بولا جاتا تھا، تو مرور زمان کے ساتھ ساتھ می آ گیا. اور دوسرا جو ہے نا، بعض قوانین جو دستور زبان فارسی قوانین ہوتے ہیں وہ بعض اوقات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کچھ قواعد، کچھ دستور ہوتے ہیں جو کہ استفادہ کبھی نہیں ہوتے، کبھی اگر استفادہ ہوتے ہیں کسی اور شکل میں استفادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جیسا کہ چند سخن سادی یکیرا گفتند بے یکی گفتند بے چے ماند، تو یہ جو چند جو چیزیں ہیں یہ بعض اوقات ہی آتی ہیں، یہ پڑھائی جاتی ہیں. استو خواند پرسید، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو بعض اوقات آتے ہیں، مختلف شکل میں آتے ہیں، اور ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں استعمال میں لائی جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ نگاہی بے گلستان سعدی، کہ گلستان سعدی ہے اس کی طرف اس کی جانب آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کتاب کے بارے میں پتہ کرتے ہیں کتاب کون سی ہے. کہتے ہیں کہ گلستان کتابی است بے فارسی کے یکی از آثار و شہکار شاعر نامدار ایران سعدی شیرازی است، کہ گلستان ایسی کتاب فارسی کی کتاب ہے کہ جو ایرانی شاعر سعدی شیرازی کے شہکار میں سے اور بہت ہی مشہور جو ان کی اثر ہے اور ان کی جو مشہور کتاب ہے اور شاہکار ہے وہ گلستان سعدی ہے. کہتے ہیں ان کتاب را در سال 656 ہجری قمری نوشتے است. انہوں نے اس کتاب کو 656 ہجری قمری سال میں لکھا تھا. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی ان کا پورا نام ہے. آہنگین نوشتہ نے متن یا مسجع نگاری را با بیکارگیری کلمات ہم آہنگ از قبیل امر و اصل یا بگوید و بگوید در متن درس بمرحلہ کمال ثانی دیاست. صاف ظاہر وہ شاعر تھے تو وہ آخری جو جملہ ہوتا تھا اس کے مطابق وہ اپنے جو ہے نا لکھتے تھے، اپنے شعر بیت لے آتے تھے. جیسا کہ عمل، اصل، بگوید، بگوید جو جس طرح اس درس میں آیا ہے، تو یہ شاعر سعدی شیرازی کا کمال ہے کہ وہ اسی طرح اس کو لے آتے ہیں، اس جملہ بناتے ہیں. سبق و شیوہ یہ نوشتن کتاب گلستان ہمراہ بناثر و شعر آیات قرآن احادیث نبوی امثال میں باشد، کہ ان کے یہ کتاب لکھنے کا جو طریقہ تھا، ان کے قواعد تھے، اور جو کچھ وہ لکھتے تھے شعر و شاعری یا نثر لکھتے تھے، ان میں آیات قرآن بھی ہوتا، احادیث نبوی ہوتے، اور اسی طرح بہت ساری مثال وہ دیتے تھے. کہتے ہیں کہ ساختار بیشتر باب ہے کتاب حکایت نویسی است. اس کی جو ساختار ہے، جو باب بنے ہوئے ہیں اس کتاب کے، زیادہ تر حکایت نویسی پہ ہیں، حکایت ہیں. جس طرح یہاں پہ آج حکایت آپ کو پڑھائی ہے مختلف موضوع کے ساتھ، ایک خاص جو ہے نا وہ قصے ہیں، ایسے سمجھیں تاریخی حکایتیں ہیں. ہدف بیشتر حکایات و امثال تربیت و تہذیب نفس است، کہ ان کا جو ہدف تھا نا یہ حکایات لکھنے، شعر و شاعری بیت لکھنے کا اور یہ جو مثالیں دینے کا جو ہدف تھا وہ ایک تھا کہ نفس کا جو ہے نا تربیت، نفس کی تربیت ہو سکے، مہذب بن جائے، اچھا نفس بن جائے، انسان کے خواہشات اچھی بن جائیں. گلستان شامل 8 باب است بدین ترتیب ہے. جو گلستان سعدی شیرازی ہے اس کے 8 باب ہیں جو کہ اس ترتیب سے ہیں. پہلا باب سیرت پادشاہان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فوائد خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر و تربیت، آداب و صحبت. یہ 8 جو سبق ہیں، اس کے جو 8 باب ہیں، وہی 8 باب جو سیرت پر ہیں، اخلاق پر ہیں، اچھے اچھے عنوان پر ہیں. جس طرح عرض انہوں نے کیا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے نا انسان
کہ اچھی تربیت ہو سکے، انسان کا جو نفس ہے وہ جو ہے نا صحیح طریقے سے نفس مہذب بن جائے، تاکہ انسان مہذب طریقے سے زندگی گزارے۔ امید کرتے ہیں یہ کلاس آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار ہے، شما باشد۔